ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਚਿਆ। ਲਤੀਫਾ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਛੜਿਆ 1,40,000 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ना जाने पता नहीं मैनू जानों मार दे के की कर दे मेरे नाल। जॉब के बहाने मुझे कराची लेकर आई, तो ना कराची में मुझे आकर लतीफ़ा बीबी को दे दिया उसके घर से और खुद फरार हो गई, चली गई। बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है। दाता दरबार से अगवा होने वाली लड़की किन हाथों में फरोख्त होती है और उसके साथ फिर क्या होता है। इन दोनों ने वहाँ पे जाके अदी को 55,000 रुपए में आमना को फरोख्त कर दी। लाहौर से अगवा होकर सीधा बलूचिस्तान पहुँचती है या वो इस दौरान कहीं और भी फरोख्त होती है। शोर करोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उसने लोहे की तार से पाइप से उसको मारना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके साथ ज्यादती भी की और सारी रात उसको मारते रहे। घर से महफूज कोई आपका और मुकाम नहीं है। दर्दनाक सबक आमोज वाक़या है। लड़कियों को, बच्चियों को खुद समझना चाहिए कि औरत के लिए उसके घर से ज़्यादा मजबूत कोई किला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद असलम है और आज के वीलॉग में हम माशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत सामने रखने जा रहे हैं कि जो माशरे में भेड़िया नुमा अफराद हैं वो किस तरह ताक लगा कर बैठे होते हैं और किस तरह आपकी इज्जतों के साथ खेलने के लिए आपको फरोख्त कर देते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ फरोख्त होना और फिर जुल्म और ज्यादती का शिकार होना, इस सारी कहानी पर हम नजर डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के डिपार्टमेंट KR किडनैपिंग फॉर रैंसम के इंचार्ज अंजम तोकीर। इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है। दाता दरबार से अगवा होने वाली लड़की किन हाथों में फरोख्त होती है और उसके साथ फिर क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना नाम है लड़की का, दाता दरबार में आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। मियाँ उसका घर से वो खावंद के साथ नाराज़ होती है किसी बात पे और वहाँ आ जाती है। मियाँ उसको ढूंढता रहता है। अगले दिन FIR दर्ज करवाते हैं। हम उसको तलाश करना शुरू करते हैं। तलाश करते करते हमारे पास तकरीबन 6 माह के बाद एक मैसेज, एक नंबर का आइडिया हमें होता है। दरबार से अगवा होने वाली लड़की का मैसेज उसके खावंद को आता है। हाँ जी। अच्छा, फिर उस मैसेज से हम चलते हैं। जब उस मैसेज को उसकी तफसील लेते हैं, मज़ीद देखते हैं, तो वो राब्ते वास्ते एक ज़िला डेरा मुराद जमाली है सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ पे वो नंबर चल रहा होता है। वो मशकूक नंबर होता है और हमें उस नंबर का आइडिया होता है कि ये आमना के पास है। उस पर हम वर्किंग करते हैं। तलाश करते करते हम लोग मेरे डेरा मुराद जमाली पहुंचते हैं। वहाँ से एक बंदा पकड़ते हैं जो B पार्टी होता है। उससे फिर आगे चलते चलते जिस बंदे का हम सस्पेक्ट होता है हमारा कि जिसने आमना को अगवा करके अपने पास ज़बरदस्ती रखा हुआ है और उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, उस बंदे की एक B पार्टी, एक उसका रिश्तेदार हम पकड़ते हैं और वो हमें बताता है कि जिस थाने में आप बैठे हैं यहाँ से कोई 27-28 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वहाँ पे वो बंदा रहता है और मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। पुलिस फौरी उस बस्ती की तरफ चल पड़ती है, वहाँ रेड करती है। मकामी पुलिस डेरा मुराद जमाली थाने की DSP साहब, SHO साहब, वो हमारी पुलिस से बड़ा तावन करते हैं, साथ अपनी गाड़ियाँ भिजवाते हैं, साथ सारी इन्फॉर्मेशन लेके देते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से 2-3 लोग भागते हैं। ये टिब्बे गैर आबाद सी जगह होती है और 1.5-2 किलोमीटर सड़क जो है ना कच्ची है, जहाँ पे आम कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती और वहाँ से अगर कोई भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता। वहाँ पहुँच के एक मिट्टी के बने हुए घरों में छप्पर से बनाए होते हैं, वहाँ से आमना बरामद हो जाती है। लोग जो वहाँ पे 2-3 लोग होते हैं वो पुलिस की गाड़ियाँ दूर से देखते हैं, 1-2 किलोमीटर से भाग जाते हैं। बाद में उन पे एक्शन वगैरह किया जाता है। आमना जब बरामद होती है, उससे जब हम स्टोरी सुनते हैं तो वो बताती है कि यहाँ पे मैं तकरीबन 5 माह से रह रही हूँ और आमना को बरामद कर लेते हैं। जी, आमना को वहाँ से बरामद करते हैं। वो बताती है कि तकरीबन 5 माह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। यहाँ पे एक बंदा है, उसने मुझे साथ रखा हुआ है, उसकी अपनी फैमिली भी साथ रहती है, उसकी दूसरी बीवी भी है, सारा कुछ है। उसके बावजूद वो मुझसे जबरी मुशक्क़त भी करवाता है और मेरे साथ ज़्यादती वगैरह भी करता है।
میں نے یہاں سے ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس گھر سے کیونکہ مین سڑک بھی 2-3 کلومیٹر دور ہے اور اس سے شہر کم از کم 20 کلومیٹر دور، تو یہاں سے مجھے پتا تھا کہ میں بھاگوں گی بھی تو کہیں میں پہنچ نہیں سکوں گی، اور اس علاقے میں کیونکہ وہ بلوچستان کا علاقہ غیر آباد سا، اور وہاں پہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو مجھے پکڑ کے اسی کے حوالے کر سر ایک سوال ہے میرا، لاہور سے اغوا ہو کر سیدھا بلوچستان پہنچتی ہے یا وہ اس دوران کہیں اور بھی فروخت ہوتی ہے؟ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ جب ہم آمنہ سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ اس سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پہ کیسے پہنچی، تو وہ بتاتی ہے کہ میں داتا دربار بیٹھی تھی، ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا کہ تم بہن کیوں پریشان ہو؟ میں بتایا کہ میں اپنے خاوند سے لڑ کے آئی ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، میرے گھر میں چلو، میں بیمار ہوں۔ خامد سے لڑکے آئی ہے اور پھر اس کے ساتھ باہر بیٹھ گئی؟ تو میں بیمار ہوں، تو وہ مجھے لے کے چلی گئی۔ آگے جا کے اس نے مجھے اپنے خاوند کو فون کیا، اس کا خاوند آ گیا اور ہم دونوں اس کے خاوند کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ اگلے دن اس نے اپنی ایک عورت سے میری بات کروائی کہ یہ میری بڑی بہن ہے، اس کا نام عدی ہے، یہ حیدرآباد میں رہتی ہے، اس کی بہت زمینیں ہیں، وہاں پہ ڈیرے ہیں، تو اس کے پاس چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ حیدرآباد چلی گئی۔ جب وہ لوگ آمنہ بتانے لگی کہ ہم لوگ وہاں حیدرآباد اسٹیشن جو ہوتا ہے بس اسٹیشن، لاری اڈا ٹائپ، وہاں پہ اترے تو وہاں پہ اس کی گاڑی آئی ہوئی تھی، ڈرائیور آیا ہوا تھا عدی کا، وہ ہمیں لے کے ان کے گھر چلا گیا۔ کہتی 1 گھنٹہ دو کھانا وانا کھانے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی جو مجھے لاہور سے لے کے گئے تھے، یہ وہاں پہ جا کے غائب ہو گئے۔ میں پریشان ہوئی، میں نے پوچھا، پہلے انہوں نے مجھے بتایا نہیں، رات کو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے تمہیں ان سے خرید لیا اور ان کو پیسے دے دیے۔ بعد میں تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہ جو عورت اس کو آمنہ کو داتا دربار سے لے کے گئی تھی، اس کا نام کرن تھا، اور جو اس کا میاں تھا ساتھ وہ یوسف تھا۔ ان دونوں نے وہاں پہ جا کے عدی کو 55,000 روپے میں آمنہ کو فروخت کر دی۔ ٹھیک ہے، 55,000 روپے میں ایک گھر سے جھگڑ کر جو گھر سے باہر نکلی ہے اس کو 55,000 روپے میں ایک ایسے افراد، ایسے نیٹ ورک کے ہاتھ میں بیچ دیا جو کہ یہ دھندا کر رہی ہے، ظلم و زیادتی کے شکار خواتین کو فروخت کرتی ہے۔ جب وہ عدی کے پاس پہنچی، رات تک اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن جب رات ہوئی اس کے 2 لڑکے آ گئے، انہوں نے پہلے اس کو مارا پیٹا، اس نے چیخیں ماری، انہوں نے کہا تم تو آ گئی ہو یہاں پہ، ہم نے تمہیں خرید لیا، اگر تمہیں شور کرو گی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے لوہے کی تار سے، پائپ سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی اور ساری رات اس کو مارتے رہے۔ وہ ساری رات مار کھانے کے بعد جب صبح ہوئی تو ذہنی طور پہ وہ کنونس ہو چکی تھی کہ میں اب پھنس گئی ہوں، نہ میں یہاں سے بھاگ سکتی ہوں، اور کسی قسم کی مزاحمت یا بغاوت کا جو ہے نا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس کو اتنا مارا انہوں نے سارے۔ خود ان کو تب سمجھ آ گئی ہوگی کہ گھر سے محفوظ کوئی آپ کا اور مقام نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے عدی نے اس کو آگے ایک پارٹی کو بھیج دیا، اور اس پارٹی سے آگے مزید بکتی ہوئی، جہاں سے ہم نے برآمد کی امداد نامی شخص کے پاس آمنہ چلی گئی۔ بعد ازاں پھر ہم نے ان کے پیچھے بھاگے، وہ میاں بیوی کو پکڑا، پھر اس کے بعد باقی لوگ پکڑے۔ پھر ہم نے حیدرآباد پولیس سے رابطہ کیا، انہوں نے عدی کا پتہ کروایا، ہم عدی کے پیچھے گئے۔ عدی کو حیدرآباد سے گرفتار جب کیا تو انتہائی جو تکلیف دہ بات ہے کہ اس سے 2 مزید عورتیں اس نے بتایا کہ میں نے بیچی ہیں، ایک اس کے ساتھ تھی اور ایک نزدیک ہی اس نے بیچی تھی۔ ایک کا نام سائمہ تھا جس کی عمر کو 35 سال تھی، اور دوسری صبا 25-26 سال کی۔ وہ دونوں عورتیں بھی ہم نے برآمد کی، ان کو بھی لیا۔ صبا نے بتایا کہ میں ملتان میں رہتی تھی، بچے چھوٹے تھے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، غربت کی وجہ سے میں نوکری کرنے آئی، مجھے باہر ایک بندہ ملا، ایک عورت ملی، وہ مجھے لے کے عدی کے پاس وہ بھی عدی کے نیٹ ورک کے ہاتھ لگ گئی۔ ہاتھ لگ۔ اس کے بعد جو تیسری عورت تھی، اس کا نام سائمہ تھا، یہ میاں چنو کی رہنے والی تھی۔ یہ میاں چنو سے آئی، لاہور سے داتا دربار سے اسی گروپ نے اس کو عدی کے پاس بھجوا دی۔ اس طرح ان دونوں کو بھی برآمد کیا، ان کے گھر تک چھوڑا، عدی کو گرفتار کیا، عدی کے 2 ساتھی وہاں سے گرفتار کیے، 5 لوگ لاہور سے اور ملتان سے گرفتار کیے۔ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور 8 لوگوں کو اس کیس میں جیل بھجوایا۔ اب اس ساری جو کہانی ہے، یہ
ایک انتہائی दर्दनाक سبق آموز واقعہ ہے، سوچنے والی بات ہے، ہمارے معاشرے کا بگاڑ کہہ لیں اس کو، معاشرے کی ایک مکروہ شکل کہہ لیں اس کو، اس میں سامنے رکھتے ہوئے، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بڑا میسیج دینا چاہوں گا اپنی بچیوں کو، چھوٹی لڑکیوں کو، جوان جو بیویاں ہیں جو اپنے خاوندوں سے لڑتی ہیں، بچیاں جو کسی چھوٹی سی بات پہ گھر چھوڑ دیتی ہیں، وہ بچیاں جو کسی سے جھوٹی پیار اور محبت میں ٹریپ ہو کے چلی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ لڑکے بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتی ہیں۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، ان میں احساس، تکلیف، سوچ، جذبات کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو اپنے چند روپوں سے غرض ہے، 50,000، 40,000، آگے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 50 سے شروع ہو کے 2-4 لاکھ تک قیمت چلی جاتی ہے۔ یہ اپنے اتنے سے پیسوں کے لیے کسی کی بہو، بیٹی، بہن، اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چھوڑ آتے ہیں، دوسرے شہر سے لوگ آگے کسی جگہ بیچ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کیا سلوک کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی مار دے، کوئی جان سے مار دے، کوئی ٹکڑے کر کے پھینک دے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کو، بچیوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ عورت کے لیے اس کے گھر سے زیادہ مضبوط کوئی قلعہ نہیں ہے، اس کے گھر سے زیادہ تحفظ والی جگہ کوئی نہیں ہے، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے خاوند سے زیادہ اہمیت والا کوئی محافظ نہیں ہے۔ کوئی اس کو وہ تحفظ نہیں دے سکتا جو اس کے سگے رشتے اس کو دے سکتے ہیں۔ ادروائز جب کوئی عورت معاشرے میں نکل آتی ہے، گھر چھوڑ دیتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے آ جاتی ہے، تو اور وہاں کسی پہ غیر کو اپنا بنانے کی کسی غیر کی باتوں میں ٹریپ ہو جاتی ہے، تو باہر معاشرے میں تو پھر بھیڑیے بیٹھے ہیں، وہ طاق لگا کے بیٹھے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی عورت آئے اور ہم چند روپوں کے لیے اس کو فروخت کر دیں۔ یا اپنی تھوڑی دیر کی جسمانی تسکین کے لیے اس کا سب کچھ تباہ کر دیں۔ یہ لڑکیوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اپنے گھر والے، اپنا گھر، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی چیز، اس سے بڑا تحفظ، اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑی رونق اور کہیں بھی نہیں ہے۔ سر بہت بڑی بات کر دی، ہمیں اپنوں پر اعتبار کرنا چاہیے، غیروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہی محافظ ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس نیٹ ورک کو بریک کرنے میں آپ نے بہت محنت کی، اور محنت اور لگن کے ساتھ اس نیٹ ورک کو بریک کیا۔ عدی نام کی خاتون کی ایج کیا ہے، کب سے وہ اس دھندے میں ملوث ہے، اس کا نیٹ ورک پورے صوبے میں، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، تمام افراد گرفتار کر لیے یا اور بھی باقی ہیں؟ عدی کی عمر 50 سے 55 سال ہے۔ عدی کو یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں۔ وہ مختلف شہروں میں رہتی ہے، اپنی جگہ چینج کرتی رہتی ہے، کبھی دادو چلی جاتی ہے، کبھی سیون شریف جاتی ہے، کبھی حیدرآباد آ جاتی ہے، کبھی کسی شہر میں چلی جاتی ہے۔ عدی کی جب ہم نے انٹروگیشن کی تو تفتیش میں اس نے بتایا کہ اس نے 300 سے 400 کے قریب لڑکیاں آگے فروخت کی ہیں، مختلف لوگوں سے لے کے۔ اس کے بعد اس کی جو ساتھی ہیں اور جتنے لوگ، 8 لوگ جو ہم نے گرفتار کر کے جیل بھجوائے، ابھی اس کے نیٹ ورک میں اور لوگ بھی ہیں جن پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں، جن پہ سندھ اور بلوچستان کی پولیس بھی کام کر رہی ہے۔ ان کو جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی ان سے شیئر کر دی ہے ساری، وہ وہاں پہ اس کا نیٹ ورک بریک کر رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ عدی اپنی باقی عمر جیل میں گزارے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ہے کہانی، اور یہ دردناک کہانی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنوں پر اعتبار کرنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اپنے غیر نہیں ہیں لیکن غیر اپنے نہیں ہو سکتے۔ آپ غیروں پر اعتبار کرتے ہیں تو پھر آپ ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کہانی میں آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ گھر میں
मामलात को सुलझाया जाए, ना कि आप गैरों की बातों में आकर फिर एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर और सूबे से बाहर आपको फरोख्त कर दिया जाए और फिर आपको ज्यादती के लिए मजबूर किया जाए और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती और फिर आपको ना चाहते हुए भी उस गैंग के हाथों फरोख्त भी होना पड़ता है और उनकी ऐसी हर ख्वाहिश पर पूरा उतरना पड़ता है जो कि आप नहीं चाहते। माँ को बच्चों से, शोहर से पुलिस ने मिलवा दिया है, लेकिन इस गैंग के पीछे पुलिस अभी भी मौजूद है और नेटवर्क के बाकी अफराद, बाकी मुल्ज़मान, दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही और मज़ीद अपडेट के लिए मेरा वीलॉग देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।